جب کبھی کوئی بیڈ پیچ آتا ہے وہ ٹیون کر دیتا ہے ہیومن نیچر کو، وہ ٹیون کر دیتا ہے ہیومن اسکلز کو۔ نومبر ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسی سچویشنل آپ کے ٹیسٹ ہیں، ایک ایسا ایگزام ہے جس میں آپ کی اپنی صلاحیتیں بھرپور ہونے کے باوجود آپ کو السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ نومبر کا دوسرا ہفتہ ہے، تقریباً 8 نومبر سے 14 نومبر تک، بٹ انفارچونیٹلی اس ہفتے 2 ایونٹس ہیں اینڈ دونوں ہی نیگیٹو ایونٹس ہیں۔ اینڈ ورگوز، آپ کو ان ایونٹس کو، ان کے امپیکٹس کو کچھ احتیاط سے ہی گزارنا چاہیے بائی مائی advice and on the behalf of my experiences۔ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری 9 نومبر کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اینڈ مرکری کی ریٹروگریشن کئی طرح سے آپ کا ٹائم ٹیسٹ کرے گی، کئی طرح سے آپ کی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کرے گی، کئی طرح سے آپ کے فیصلوں کو ٹیسٹ کرے گی، کئی طرح سے آپ کے جذبات کو ٹیسٹ کرے گی۔ تفصیل تو ابھی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اینڈ دوسرا ایونٹ 11 نومبر کو ہوگا جب جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ ان 2 پلان، اور پھر مارس جو پچھلے ہفتے ریٹروگریڈ ہو چکا، سیٹرن 25 مئی سے ریٹروگریڈ ہے۔ تو ایٹ دا مومنٹ آؤٹ آف 7 پلانٹس 4 پلانٹس ریٹروگریڈ فارم میں ہیں۔ سو دس از ناٹ اے ویری گڈ سیزن، بٹ جب کبھی کوئی بیڈ پیچ آتا ہے وہ ٹیون کر دیتا ہے ہیومن نیچر کو، وہ ٹیون کر دیتا ہے ہیومن اسکلز کو۔ تو کسی حد تک فائدے بھی ہیں، لیکن کسی حد تک آپ کو احتیاطیں بھی برتنے کی ضرورت پڑے گی۔ مرکری کی ریٹروگریشنز کے جو 5 میجر پوائنٹس ہیں، جو میں نے تھم نیل پر بھی لکھا کہ آپ کو یہ 5 غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں کچھ رائے دیتا ہوں۔ دا فرسٹ مسٹیک جو کہ ڈیورنگ دا ریٹروگریشن آف مرکری کامنلی ورگوز کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کوئی حکمت عملی طے نہیں کرتے، اس بیڈ پیچ میں سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہی چلتے ہوئے اتنی ہی کامیابیاں حاصل کر جائیں گے جتنی کامیابیاں آپ نارمل ڈیز میں یا ڈائریکٹ مرکری سیزن میں حاصل کرتے ہوئے آ رہے ہوتے۔ ڈیورنگ دا ریٹروگریشن آف مرکری آپ کو کچھ نئی حکمت عملی بنانا ہوتی ہے، اسپیشلی فار یور سورس آف انکم۔ اس میں کچھ ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے، اس میں کچھ لیزی سچویشنز آتی ہیں، اس میں عمومی طور پر ڈیل ڈیلیز کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں عمومی طور پر آپ کی جو کمیونیکیشن میجیکل تھی وہ ڈکریز ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑی نئی حکمت عملی سے، کچھ نئے ترتیب، کچھ انداز گفتگو، کچھ نئے پوائنٹس پر غور کر کے پریزنٹیشنز یا کمیونیکیشنز کرنی چاہیے۔ تو دس از دا فرسٹ ایشو، دس از دا فرسٹ رانگ ٹیکلنگ یا غلطی جس کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ اگلے 25 دن تک اگر آپ کو پرموشن نہیں ملتی، اگلے 25 دن تک اگر آپ کو انکریمنٹس نہیں ہوتے ڈیورنگ دس مرکری ریٹروگریشن، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری غلطی ہے کہ جب آپ کے اندر کے جذبات مجروح ہونے لگتے ہیں کہ مجھے میرا حق نہیں دیا جا رہا، مجھے میرا جو میرے کارکردگی کو دیکھنے کے بعد پروفٹس ہیں وہ کیوں نہیں دیے جا رہے، اینڈ اس سے پھر آپ کے اندر ہجان، اریٹیشن، غصہ، ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ یہ موسم خزاں ہے پرموشنز کے لیے یا انکریمنٹس کے لیے، اور اس میں تھوڑا سا ڈیلے آنا ایکسپیکٹڈ ہی ہے، سو بی ریلیکس۔ کچھ دنوں کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ ہفتوں کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لہٰذا دوسری غلطی یہ کہ اپنے اندر اریٹیشن پیدا نہ کریں، یہ میری ایڈوائز ہے آپ کو۔ تیسرا سیکٹر، آپ کو اگلے 25 دن تک یہ مارجن رکھ کر، یہ ول آف گاڈ سمجھ کر آپ کو پلان کرنا چاہیے کہ پروفٹس تیزی سے نہیں آئیں گے، توقع کے مطابق نہیں آئیں گے، ریلیشنز کی طرف سے اتنی محبت نہیں ملے گی، موسموں کی طرف سے اتنی فیور نہیں ملے گی، قانون کی طرف سے اتنی سپورٹ نہیں ملے گی۔ سو 25 دن کا مارجن رکھیے اپنے ذہن میں کہ جو کارکردگی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 9 نومبر کو مجھے یہ ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، مجھے یہ رسپیکٹ مل جائے گی، مجھے یہ فیم مل جائے گا،
مجھے یہ پیس مل جائے گا، مجھے یہ پلیجر مل جائے گا، مجھے یہ ریلیشن مل جائے گا. سو وہ 25 دن تک لیٹ ہو سکتا ہے. دیٹ از اے پاسبلٹی. سو ڈیڈ لائن از اونلی ان نومبر اینڈ ان شاء اللہ ان دا اسٹارٹ آف ڈسمبر یو ول بی اوکے. سو یہ مارجن بھی آپ کو رکھنا ہوگا. تو غلطی نہ کریے کہ اگر کہیں سے کچھ اچھے اظہار محبت نہیں ہو رہا تو آپ اسے خیر باد ہی کہہ دیں. اگر کسی کلیگ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہو رہی تو آپ اسے خیر باد ہی کہہ دیں. اگر کسی پروجیکٹ میں سے پروفٹ نہیں ہو رہا تو آپ اسے خیر باد ہی کہہ دیں. ایسا مت کریے. کچھ دنوں کا ریلیکس کریے، کچھ مارجن رکھیے ریلیکسیشنس کے لیے. اینڈ چوتھا، آپ کو اس وقت ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، آل ٹائپ آف ڈاکومنٹیشن، بینکنگ ڈاکومنٹیشن، ایگریمنٹ ڈاکومنٹیشن، کمٹمنٹ ود دا کولیگز، کمٹمنٹ ود دا کلائنٹس، کمٹمنٹ ود دا فیملی ممبرز. اب آپ کو تھوڑا سا دیکھ بھال کرنی چاہیے. آپ نے جو کمٹمنٹ زبانی کی ہیں اس میں آپ پورا اترنے میں ناکام ہو سکتے ہیں، اینڈ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کمٹمنٹس کی ہیں ان پر وہ پورا اترنے میں ناکام ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ناکامی، یہ مس کمٹمنٹس یا یہ جو وربل کمٹمنٹس ہیں، یہ صرف ایک سرٹن پیریڈ تک کے لیے ہیں. یہ تباہی میں نہیں بدلیں گی، یہ ایکسٹرا ڈیزاسٹرز پیدا نہیں کریں گی، لیکن اس سے صرف ڈیلے آئے گا. یہ پروفٹس، یہ رسپیکٹ، یہ ایگریمنٹس، یہ بینکنگ سیکٹر ڈیلیٹ نہیں ہوگی، ڈیلے ہو سکتی ہے. تو یہ چوتھا فیکٹر تھا. اینڈ دا ففتھ فیکٹر از ایکسٹرا میرٹل افیئرس، شارٹ کٹس، اللیگل ایکٹیویٹیز. ان چیزوں سے بچیے. یہ آپ کے عزت اور وقار کو ڈاؤن کر سکتی ہیں. آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا. پہلے جو چیزیں آپ اپنی عقل و ذہانت سے، اپنی چالاکی سے، اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے، اپنے آپ کو چھپا کر، اپنے جذبات کو چھپا کر آپ کچھ رشتے بھی چلا جاتے تھے، کوئی شارٹ کٹ بھی کر لیتے تھے، کچھ اللیگل ایکٹیویٹیز بھی کر لیتے تھے. اب وہ نہیں چل پائے گا. ان کا چانس یہ ہے کہ وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ پھر آپ کی عزت اور وقار کو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو یہ 5 پوائنٹس ایسے تھے، یہ 5 غلطیاں ایسی تھیں جن کے بارے میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ آپ کو اگلے کچھ ہفتوں کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوگا 11 نومبر کو، اور وہ ریٹروگریشن آپ کے 11th اینگل پر ہے. اینڈ 11th اینگل از اینگل آف سڈن گینز، 11th اینگل از اینگل آف گروپ ایکٹیویٹیز، 11th اینگل از اینگل آف ہائر ایجوکیشن، 11th اینگل از اینگل آف لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ. جب وہ ریٹروگریڈ ہوگا تو ہائر ایجوکیشن کو آپ اپنی صلاحیتوں سے ہی گرو کر سکتے ہیں. وہ جو لکی فیکٹر جوپیٹر کی طرف سے مل رہا تھا، وہ جو ایکسٹرا انٹیلیجنس آپ کو جوپیٹر کی طرف سے مل رہی تھی، وہ اب رکے گی. اف یو آر کیپیبل، اف یو آر جینیس بائی نیچر، سو آپ وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کر جائیں گے، ادروائز سلو ہوں گے. اینڈ اسی طرح تمام وہ نیچرل فیسلٹیز جو آپ کی ٹریولنگ میں آپ کو سہولت دے رہی تھی، کچھ لکی فیکٹرز تھے، کچھ آپ کے پاس فنڈز اکٹھے ہو گئے تھے، کچھ لوگوں نے سپورٹ کر دیا تھا، آپ کے پاس ایجنڈا بڑا تھا، آپ کے پاس ریسورسز بڑے تھے، تو وہ 11 نومبر کے بعد وہ تھوڑے سلو ڈاؤن ہو سکتے ہیں. اگر ضروری ٹریولنگ ہے، کسی بڑے مشن کے لیے ہے تو ضرور کر لیجئے، لیکن اگر وہ غیر ضروری ہے تو اسے کچھ ہفتوں کے لیے روکا جائے تو اچھا ہے. اینڈ آخری بات، کیونکہ جوپیٹر کی ریٹروگریشن لین دین کے معاملات میں، اسپیشلی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بھی آپ کو احتیاط برتنے کی تلقین کر رہی ہے. اس لیے جب بھی کوئی بڑی انویسٹمنٹ، کوئی بڑے یوز آف فنڈز آپ کریں تو آپ کو پراپر پریزنس آف مائنڈ، لیگل ایکٹیویٹیز، ڈاکومنٹیشن اینڈ کمیونیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کرنا چاہیے. لاپرواہی یا غیر ضروری بھروسہ آپ کو ریگریٹس میں لے جا سکتا ہے. سو یہ 2 ایونٹس تھے نئے جن کو میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کر دیا. اگر میں تشریح بیان کرتا تو بہت لمبا ٹائم صرف ہوتا. میں نے اس دفعہ انہی 2 پوائنٹس پر ذکر کیا. جوپیٹر سے ریلیٹڈ میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے، لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ایک نظر اسے بھی دیکھ لیجیے گا. وہاں سے جوپیٹر کی ریٹروگریشن کو سمجھنے میں مزید مدد ملے گی. تو اس ہفتے تو 2 ریٹروگریشن والی نیگیٹو خبریں ہی تھیں. اگلے ہفتے اب سورج ایک نئے رخ پر جائے گا، وہ ایک پازیٹیو ایونٹ ہوگا. کچھ اور بھی پازیٹیو ایونٹس ہیں. بہرحال نومبر ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسی سچویشنل
آپ کے ٹیسٹ ہیں، ایک ایسا ایگزام ہے جس میں آپ کی اپنی صلاحیتیں بھرپور ہونے کے باوجود آپ کو ٹائم تھوڑی ریزسٹنسز، تھوڑے ڈیلیز کی طرف لے جائے گا. تو اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر رہیے. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے بر وقت، بلکہ بیفور ٹائم آپ کو ان سب چیزوں سے آگاہ کر دیا. اگر آپ اپنی صلاحیتوں سے ہی ان سچویشنز کو کور کر جائیں دین ویل اینڈ گڈ، یو پروو یور سیلف. آپ ایک اسٹرانگ ورگو ہیں، آپ نے پروو کر دیا. بٹ اگر الجھنیں اتنی بڑھ جائیں کہ آپ نے اپنا عزت اور وقار بھی کھو دیا، صحت اور تندرستی میں بھی کمپلیکیشنز آنے لگیں، کولیگز کے ساتھ بھی الجھنیں پیدا ہو گئیں، ساتھ میں آپ نے اپنی جو قانونی مسائل تھے وہ بھی جنریٹ کر لیے، تو ایسی سچویشن میں پھر اپنے آپ کو زیادہ الجھائیں نہیں، زیادہ تکلیف میں مت ڈالیے. پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ آپ غلطی کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس غلطی کو سدھارنے کے کیا کیا ٹولز ہیں، اینڈ آپ کو کس سمتوں میں زیادہ کام کرنا چاہیے. اس کے لیے پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں ورگوز. ان پر کالز اوبلائج نہیں ہوتی، یہ پیڈ فورم ہے. اگر آپ ایک چھوٹا سا میسج لکھیں کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے تو باقی سارا میتھڈ میرا سٹاف آپ کو سمجھا دے گا. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. اب اگر یہ دونوں ایونٹس ریسرچ بیسڈ پریڈکشنز آپ کے نالج میں کوئی اتنا سا بھی اضافہ کریں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ورگوس. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.